بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 40 ہے، جس میں ہم سورہ کوثر کا ترجمہ لفظ بلفظ دیکھیں گے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، ان بے شک ہم، یہاں پہ الف نون زبر تشدید کے ساتھ زبر انا کے معنی ہوتے بے شک، اور انا جس وجہ سے الف کے ساتھ لگا دیں تو یہ ہم انا اور انا کو ملا دیتے ہیں، تو یہاں پر ہو جاتا ہے انا بے شک ہم۔ اب مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ کی لغات القرآن سے ہم دیکھتے ہیں ان کے معنی اگر، ابھی ہم یہاں پہ تفصیل نہیں دیکھیں گے، صرف خالی ان اور انا وغیرہ کی بیسکس کو دیکھ لیتے۔ تو ان اگر، ان بے شک، تحقیق، یقیناً، تو ان اگر، ان یعنی کہ نون پہ تشدید اور زبر ہو تو تحقیق بے شک۔ اب آ گیا ان، جس کا ہم دیکھ رہے تھے، وہ یہ ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے شک ہم، یعنی ان جو ہم نے دیکھا تھا اوپر بے شک، اور چونکہ ضمیر جمع متکلم ہے تو نہ، تو ویسے آپ اگر لکھتے تو نہ، ہم لوگ نہ عربی میں ہے ہم کے لیے، تو ان یعنی کہ اس ان کے ساتھ اس نا کو ملا دیا تو یہ ہو گیا ان بے شک ہم۔ اعطیناک، اعطینا ہم نے عطا کیا، اعطیناک ہم نے عطا کیا آپ کو یا تم کو، ویسے تو عربی میں تم کو ہوگا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے آپ کو عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر یا کوثر کا یہاں پہ ترجمہ صرف کوثر ہی کیا گیا، چونکہ اس کی تفسیر ہے کہ کوثر کیا چیز ہے، ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے، اس کا پورا مفہوم ہماری زبان میں تو درج گنا، شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت، اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے ہیں، تجارت برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی، بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا، اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہیں، اور جب وفات پا جائے دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا نہ ہو، نعوذ باللہ۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بیوقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھین گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے، اس میں وہ اخلاق کی وہ بے انتہا بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئیں، اس میں نبوت اور قرآن اور علم و حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادے عام فہم، عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہمگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پائے انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے،
اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ آپ کے مسلمانوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے ہیں۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں۔ ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، دوسرا نہر کوثر جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ حوض کوثر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب یعنی کہ پیاس کر رہا ہوگا۔ عطش کے معنی پیاس، جبکہ ہر ایک العطش کر رہا ہوگا، یعنی پیاس کر رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اسے سیراب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے، میں تم میں سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ حضرت ابو برزہ سے پوچھا گیا کہ آپ رسالہ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ، برا بن عازب اور عائد بن عمر کی سب روایت کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کے لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سن کر نقل کی تھی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد درج تھا کہ خبردار رہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ اس حوض کی وسعت مختلف روایت میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایت میں یہ ہے کہ وہ ایلا یعنی اسرائیل کی موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ جتنا ایلا سے جوفا تک کا مقام ہے۔ جوفا وہ مقام ہے جو جدہ اور رابغ کے درمیان ہے، بلکہ رابغ سے تھوڑا آپ آگے جاتے ہیں تو اسی کے بعد جوفا آ جاتا ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی، اور ایک روایت میں ہے جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کا پانی دودھ سے
زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں، جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدل لیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور وہ کہوں گا کہ دور ہو۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ابن ماجہ میں اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑی ہی دردناک الفاظ میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑواؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نرالے کام کیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پہ نہ آنے دوں گا۔ اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے تراشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہہ تک مٹی مشک کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا کی ہے۔ حضرت انس ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہ گھر پہ نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، عائشہ، مجاہد، ابو العالیہ کے اقوال۔ اب ہم ذرا تفسیر مظہری میں دیکھتے ہیں۔ اہل لغت نے کہا کوثر کثرت سے ہے جس طرح نوفل نفل سے ہے۔ عرب ہر ایسی چیز کو کوثر کہتے ہیں جو تعداد اور قدر و شان میں کثیر ہو۔ اسی وجہ سے وہ روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے جسے امام بخاری نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔
ابو بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، تو انہوں نے جواب دیا جنت کی نہر تو ان میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الکوثر کا لفظ لام جنسی قرار دیا اور یہ گمان کیا کہ حوض تو اس خیر کثیر میں سے ایک ہے۔ اس کی تفسیر وہی ہے جس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس طرح ہم نے وہ روایت ذکر کی ہے جو حضرت مسلم کے ہاں حضرت انس سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں داخل ہوا تو وہاں اچانک ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے جس میں پانی چل رہا تھا۔ اس میں نے ہاتھ ڈالا تو خالص مشک کی طرح خوشبودار تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا عصا مبارک اٹھایا تو آپ نے خود ہی انہیں ارشاد فرمایا یا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جواباً ارشاد فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول کو علم ہے۔ فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب عز و جل نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ نہر بہت وسیع ہے، میری امت اس نہر پر وارد ہوگی، اس کے جام ستاروں کے برابر ہیں، ان میں سے ایک شخص کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، میں عرض کروں گا یا رب یہ میرا امتی ہے، کہا جائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد اس نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی۔ یعنی جو لوگ آج بھی بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بدعتوں کے متعلق یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ بدعت اچھی ہے یا بری ہے اور اس بدعتوں کو پر مطلب وہ قائم ہے، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر واقعی ان کی اگر یہ پہلی بات تو یہ طے اگر کرنا ہی مشکل ہے کہ بدعت اچھی ہوتی بھی اور بری بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے تو یہ کون طے کرے گا کہ آپ جس بدعت پہ قائم ہے وہ اچھی ہے یا بری؟ یہ تو آپ کا اپنا نفس ہے جو اس کو اچھا بتا رہا ہوتا ہے۔ تو بدعتوں سے بہر صورت اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی بات تو یہ طے کرنا ہی یعنی کہ یہ خود ہی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں کہ اچھی یا بری، اور اگر یہ اچھی بری کی تفریق کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ طے کرنا کہ کون سی بدعت اچھی اور کون سی بری یہ خالی انسان اپنے نفس کے مطابق کرتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر اس کے لیے کوئی قرآنی دلیل تو اس کے پاس نہیں ہوتی یا کوئی حدیث کی دلیل نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے بدعتوں سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جو ہمیں سنتیں بتائی ہیں، وہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، ہمیں مزید اس میں اندر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں حوض کوثر کے بارے میں بعض روایت میں ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے 2 پر نالے اس حوض میں گر رہے ہوں گے۔ مذکورہ روایت سے بہت سے فقہاء کرام نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور فقہاء نے دلیل پکڑی ہے کہ بسم اللہ صورت کا حصہ ہے اور وہ اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی، یہ وہ پہلی نہر ہے جسے گہرائی میں کھود کر نہیں بنایا گیا، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ میں نے ہاتھ اس کی مٹی پر مارا تو معلوم ہوا کہ اس کی مٹی مشک اصفر ہے اور اس کی کنکریاں موتیوں کی طرح ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں اچانک ایسی نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے سجے ہوئے تھے۔ میں نے چلتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ مارا تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نہر ہے جسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد وہ بھلائی اور خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ ایک شخص نے راوی حدیث سے پوچھا بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد جنت کی نہر ہے، انہوں نے فرمایا یہ نہر بھی اس خیر میں شامل ہے جو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ یہ نہر کوثر بھی اس خیر میں داخل ہے۔ اس سے مراد دنیا، مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا آخرت کی خیر کثیر ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبوت، قرآن اور آخرت کا ثواب ہے۔ اب تفسیر قرطبی میں سے ہم تھوڑا اس کے متعلق دیکھ لیتے ہیں۔ میدان حشر میں حوض کے بارے میں کثیر روایات ہیں، ہم ان کا تذکرہ کتاب تذکرہ میں کیا ہے
اس کے چاروں کونوں پر خلفۂ اربع یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں گے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھا دوسرا اسے نہیں پلائے گا، یعنی کہ اگر چاروں خلفوں میں سے کسی نے سے بھی بغض رکھا تو وہ کوئی دوسرا خلیفہ بھی اس کو جو ہے اس حوض کوثر سے پانی پینے نہیں دے گا۔ ہم نے اسی کتاب میں ان کا ذکر کیا جن کو وہاں سے دور رکھ کر دیا جائے گا، جس پر آگہی چاہتا ہے وہاں سے پڑھ لے، یعنی کہ اب یہاں پر وہ جو کتاب تذکرہ ظاہر اسی باتیں یہاں پہ تو موجود نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا الگ سے۔ پھر یہ جائز ہے کہ اس نہر اور حوض کوثر اس کو حوض کوثر کہا جائے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وارد ہونے والے اور پینے والے کثیر ہوں گے۔ اسے انعام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس میں خیر کثیر اور کثیر پانی ہوگا۔ تو اب کوثر سے کیا مراد ہے اور بھی دیکھ لیں۔ کوثر سے مراد نبوت اور کتاب ہے، یہ بھی ایک قول ہے، اور حضرت اکرمہ کا قول پہلے بھی آیا تھا تفسیر ابن کثیر میں، اس سے مراد قرآن ہے، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، اور اس سے مراد اسلام ہے، یہ مغیرہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن کو آسان بنا دینا اور احکام تخفیف رکھنا، یہ حسین بن فضل کا قول ہے۔ صحابہ، امت اور حمایتوں کی کثرت مراد ہے، اس سے مراد ایثار ہے، اس سے مراد رفت ذکر ہے۔ یہ تیرے دل میں نور ہے جس نے میری طرف رہنمائی کی اور میرے سوا ہر چیز سے تجھے الگ کر دیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے اس سے مراد شفاعت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد معجزات ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کی، انہیں ان کے ذریعے ہدایت دی گئی۔ ایک قول یہ کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد دین میں سمجھ بوجھ ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہے، حلال بن یساف نے کہا اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں صحیح ترین پہلا اور دوسرا قول ہے کہ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کوثر کے بارے میں نص ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو سنا جو حوض کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، فرمایا میرا خیال نہیں تاکہ میں اتنا عرصہ زندہ رہوں گا یہاں تک کہ میں تمہارے جیسے آدمی کو دیکھوں گا جو حوض کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ حوض کی تفسیر میں جو کچھ کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ عطا فرمایا گیا۔